فرمایا کہ میرے بندے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ یعنی اپنے دولت میں سے جو میں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت مندوں کے لیے حق رکھا ہے، ضرورت مندوں کا اس کے اندر تمہارا حق ہے، ان کو دینا فرض ہے تمہارا، تو تم جو ہے ان کو دینے کی فکر کے بجائے تم جو ہے ایک منفی ذہن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بولتے ہو؟ بس میرے کو نہیں معلوم تھا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ کتنا نازک مسئلہ ہے، جس کو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول آپ نے اعلان کیا کہ جتنے مالدار ہیں، جتنے دولت مند ہیں، سب جو ہے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو کچھ مالدار لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، اللہ نے کہا کہ نماز جو ہے قائم کرو، تو ہم ضرور نماز پڑھیں گے، وقت مقررہ پر پڑھیں گے، سب کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جیسے ہی یہ بات خلیفہ اول فاروق ابوبکر صدیق کے پاس آئی تو آپ نے اعلان جنگ فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جو زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، ان سے میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنی جلال آپ کے اندر ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کے خلفائے راشدین کی اس عمل اور ان کی جو زندگیوں سے، ان کی سیرت مبارکہ سے ہم کو اس کے اندر ایک جلال ظاہر ہو رہا ہے، اور غضب، غصہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھ رہے ہو، وہی چیز اللہ اس کے رسول تم سے چاہتے ہیں، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے خیر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ وہوا خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، دینے والی وہ ذات ہے، اور تم جو ہے اپنی مفاد میں اس کو رکھ لے کے جمع کر کے کہہ رہے ہو کہ میں جو نماز تو وقت پڑھوں گا لیکن میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو آپ نے اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے بعد خدا سے ڈر کے جو دینا تھا، بندہ خلیفہ اول سے ڈر کے دینے لگ گئے۔ تو یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جو ہے اللہ اس رسول کی محبت میں، جو غربا ہیں، ہمارے ضرورت مند ہے، حاجت مند ہیں، تو ان تک ان کی امانت پہنچانے کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ یہ فکر ساری جس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کر دیا، ان کے لیے یہ واجب ہے کہ ہمارے پاس ان کی امانت رکھی ہوئی ہے۔ مفسرین، محدثین، علماء کرام یہاں تک جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اگر ہم اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ بھی ان کی مدد کرتے ہیں، تو دیتے وقت یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو نہیں بولتے تھے، کیوں؟ یہ آپ کا معاوضہ ہے دعا کا۔ اتنی علماء کرام محدثین نے اتنی زیادہ سخت باتیں کہی ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ ان کی امانت ہے۔ آپ ان کو دے کے احسان نہیں کرے، آپ ان کو دے کے جو ہے کوئی بڑا کام نہیں کرے، یہ تو ان کا فرض تھا، ان کی امانت تمہارے پاس رکھی ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا، آقا نے فرمایا، خلفاء راشدین نے اعلان جنگ کر دیا کہ یہ تم کو دینا ہے، ان کی امانت ہے۔ اگر تم نہیں دیے تو خلفاء راشدین جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اتنی وعیدیں ہیں۔ اور اب جب دینے کی بات آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ دینا تو کیا ہے کہ جس کا 2.5% یعنی 2.5% حصہ 100 روپے میں سے، یا کتنا بھی آپ کے پاس دولت ہے تو 2.5% تو آپ کو نکالنا ہی ہے۔ تھوڑا بڑھ کے نکال دینا، کیونکہ 18% تو دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، اس سے دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کے دے رہے ہیں، مجبوراً دے رہے ہیں، تڑپتے ہوئے دے رہے ہیں، پریشان ہو کے دے رہے ہیں، حیران ہو کے دے رہے ہیں، دن رات سوچ کے دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو میرے بندے سال میں ایک مرتبہ 2.5% میری رضا کے لیے نکال دے، میرے حبیب کی اطاعت کے لیے نکال دے، تو رب العالمین کہہ رہا ہے، اور بندہ جو ہے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے جسمانی، روحانی سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر کے اس کو اللہ تعالیٰ برگزیدہ بنانے والا ہے رب العالمین۔ لیکن بندہ یہ سوچنے بھی تیار نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے، جیسا کہ بنیادی بات ہے، جیسا کہ سونا ہے، 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنے پیسے بھی ہیں، اگر ہم حساب کریں گے تو اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے، تو اس پیسوں میں سے آپ کو جو ہے سال میں ایک مرتبہ 2.5% نکالنا ہے، 2.5%۔ تو یہ اگر ہم نکال رہے ہیں 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ میں سے آپ کو کہتے ہیں 2.500 روپے ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، 2.5 لاکھ روپے ہے، 1 کروڑ ہے آپ کے پاس، تو 2.5 لاکھ روپے آپ کو نکالنا ہے، اور وہ 2.5 لاکھ کو آپ صرف 2.5 روپے سمجھنا،
وہ 2.5 लाख को आप लाखों समझेंगे तो फिर इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान खुला दुश्मन है। वो तुम्हारे पास, तुम्हारे रगों में, तुम्हारे खून के दौरानी के साथ दौरे में रहता है, अंदर गर्दिश करता है तुम्हारे अंदर। फिर कहीं तुम वो जो लाखों के पैसों को देख के फिर आप सोचेंगे कि इसमें भी कैसा कम करूँ मैं, वसवसा है। हाँ, तो हमारे दिलों में वो वसवसे पैदा करता है। तो हमें चाहिए कि हम उस 2.5 लाख को भी 2.5 रुपये समझें, अहमियत ना दें, अहमियत नहीं देना है। खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी हमें ये पैगाम देती है। हाँ, जितना हम खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी को समझ सकते हैं आसानी के साथ, सारे सहाबा की ज़िंदगी को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी अगर समझने बैठे तो आसानी समझ सकते हैं हम। तो इनकी ज़िंदगियों में ही हमारे लिए कामयाबी है, इनको समझने में आसानी भी है। हम खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी और उनकी सीरत मुबारका को अगर पढ़ लेंगे और उनकी ज़िंदगी को हम अपना लेंगे, अपने आल औलाद को कहेंगे, तो फिर खुदा की कसम हमारी दुनिया में तो तरक्की है ही, आखिरत में तरक्की है, और दुनिया में हम जो आज परेशान फिर रहे हैं, ये परेशान होने की भी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आज हम अपने बारे में सोच रहे हैं। अल्लाह बार बार फरमा रहा है वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, मेरे बंदे जो अल्लाह के राह में जो कुछ जो खर्च करता है, अल्लाह उसका बदला उसे दुनिया में ही देने वाला है। आखिरत तो तय है लेकिन देने वाला है। अब देना, अब जिसके पास रखे हुए पैसे, चलिए अब पैसों की शक्ल में तो कुछ भी नहीं है उनके पास, हाँ, लेकिन उनके पास तिजारती सामान है, तिजारत का सामान है, यानी वो सामान जो वो बेच रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, वो तिजारती सामान है। तो बेचने के लिए जो चीज़ रखी हुई है उसकी भी ज़कात निकालना है। ये बहुत अहम मसला है, बहुत अहम मसला है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ फिर आप बाद में फिर हैरान परेशान होकर बाद में बोलेंगे कि हमें को नहीं मालूम था। तो जैसा याद आया फ़ौरन निकाल देना है, फिर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। तो अब तुम्हारे पास तिजारती माल है, तिजारती माल यानी दुकान है, तो दुकान, जितनी दुकानें हैं हमारे मुस्लिम तिजारती सामान के जितनी दुकानें हैं और जितना सामान आपके पास रखा हुआ है उसकी कितनी मकदार है उसका हिसाब टोटल करके फिर जितना आपके पास जमा है उसका भी टोटल करके उसका 2.5 निकालना है। नहीं मेरे पास बैंक में है मेरे पास, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी से हम निकलें, हमारी कौम को इससे निकलने की ज़रूरत है। जो सामान तिजारती सामान यानी दुकान, आपके पास तिजारती सामान रखा हुआ है, कितने लाख का सामान आपकी दुकान में, हाँ, मेडिकल है आपके पास, हाँ, कारोबार है आपके पास, गोदाम है आपके पास,